چلے یاد ہی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله، وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية۔ نماز کے بجے کیا بجے تک اجازت ہے؟ محرم کا مہینہ ہے، ظاہر سی بات ہے، یا تو تذکرہ ہوگا اس بات کا کہ ماتم کی حیثیت کیا ہے، یا تو تذکرہ ہوگا اس بات کا کہ شہادت کا مفہوم اور مطلب کیا ہے، یا پھر تذکرہ ہوگا اس بات کا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس میں اور شرعی نقطہ نظر میں کیا فرق ہے۔ اب معلوم نہیں کیا کیا مضمون گزر چکے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، باقی تذکرے میں شامل کر لیے جائیں۔ پہلے شہادت، سب سے پہلے شہادت۔ یاد رکھیے کہ اس دھرتی پر سب لوگ زندہ رہنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جتنی بھی ملتیں ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنے سویلائزیشنز ہیں، جتنی اقوام اور جتنی ملل ہیں، سب کا نعرہ قریب قریب ایک ہے کہ لائف انجوائے کرنے کی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فلسفی ہے ویسٹرن کلچر کی۔ مثلا ہم بات کرتے ہیں جنت کی، ہم بات کرتے ہیں جہنم کی، ہم بات کرتے ہیں میزان کی، ہم بات کرتے ہیں حساب و کتاب کی، وہ سب کچھ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، جو کچھ یار سامنے موجود ہے اس کو چھوڑ کر اندیکھے کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ یہ فلسفہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ پوری نئی نسل جو اسکول کالجز میں پڑھتی ہے وہ اس نظریے سے بری طرح متاثر ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ متاثر نہیں، ورنہ دکھا دے، میں پیمانہ لگائے دیتا ہوں کہ اس کی زندگی میں کتنی آخرت کی تیاری ہے اور کتنی دنیا کے سلسلے میں۔ 99 اور 1 کا ہی فرق آئے گا۔ تو بہت سیدھی سی بات ہے، اکلوتی قوم ہے اس دھرتی کی جو مرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ فلسفہ سمجھ لیجئے اور فرق سمجھ لیجئے۔ دنیا سے اپنے نظریات کے اعتبار سے ہم اس لیے بالکل علیحدہ ہیں کہ ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے، سارا جہان لائف انجوائے کرنے کے لیے۔ لائف انجوائمنٹ میں سب سے زیادہ نمبر 1 پہ زنا ہے، نمبر 1 پہ زنا ہے، اور یہ رینکنگ میری اپنی طے کی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے دنیا کو جن خواہشات والی چیزوں سے سجایا ہے امتحان کے لیے، انسانی توجہات کو کھینچنے کے لیے، آکرشن پیدا کیا ہے، اٹریکشن پیدا کیا ہے، ان میں نمبر 1 پہ کیا ہے؟ دیکھیں پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی بالکل ابتدا کی آیت، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ ہم نے دنیا کو جن چیزوں سے مزین کیا اس میں نمبر 1 عورت۔ اور اس وقت دیکھ لیجئے صورتحال دیکھ لیجئے، گناہ شروع بھی یہیں سے ہوتا ہے اور ختم بھی یہیں پہ ہوتا ہے۔ جو شخص ذرا سا اٹھتا ہے اس کی سب سے زیادہ توجہ کہاں ہوتی ہے؟ یہ بہت باریک پوائنٹس ہیں، اگر آپ غور سے سنیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا سب کچھ۔ اور ہم سے کیا کہا گیا؟ ہم سے کیا کہا گیا؟
وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ صبح اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ یعنی پہلا نعرہ صبح کا، پہلا جو کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے آپ کو وہ یہی ہے کہ اللہ تیری طرف ہی لوٹ کے آنا ہم کو۔ وإلیہ النشور کا ترجمہ یہی ہے۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھلائی دے کر کے اور برائی تمہارے سامنے ڈال کر کے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، آنا تو میری طرف ہے لوٹ کے۔ بتی چلی جائے ابھی آپ کو کیا کہنا ہوتا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ بے شک ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں اور ہمیں پلٹ کے بھی کہاں جانا ہے۔ یعنی یہ وہ تصور ہے کہ جسے ہر پل آپ کو یاد رکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ اس کا مطلب موت کو مستحضر رکھنا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تعلیم کیا دی کہ موت کو ہر وقت یاد رکھو، نماز اس طرح پڑھو جیسے آخری نماز۔ یہ میں ابھی صرف جو آپ کے بیچ چلتی رہتی گفتگو اس کی بات کر رہا ہوں، دلائل کی بات نہیں، ورنہ دلائل کے سلسلے میں تو صرف ایک جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی ہے۔ حضور نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے، تمہارے نفع کے لیے، تمہارے استعمال کے لیے ہم نے پیدا کی ہے۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تمہیں ہم نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آخرت کس چیز کا نام ہے؟ جیسے ہی آپ مریں گے ویسے ہی آخرت شروع، یعنی آپ کو مرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا خوف کیا معنی رکھتا ہے؟ اس سے بے توجہی کیا معنی رکھتی ہے؟ وہی ہمارا ڈریم ہے، وہی ہمارا ایم ہے، وہی ہمارا ٹارگیٹ ہے، وہی ہمارا ہدف ہے، وہی ہماری منزل ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے جو تصور عنایت کیا ہو، ہمارا لیکھا جوکھا یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، یہی تو ہے نا۔ آپ کے ایک ایک پل کا حساب لیا جائے گا، آپ کے اوپر اس طرح کا سرویلانس سسٹم لگایا اللہ تعالیٰ نے کہ یعلم ما تکن صدورہم وما تعلنون، کہ جو تمہارے دل چھپا کے رکھتے ہیں اور جو تم اعلان کرتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہارے دل جس چیز کو چھپا لیں، تمہاری آنکھیں جس چیز کو چھپا لیں، ہم سب جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، تمہارے دل کیا کر رہے ہیں، کس لے پہ دھڑک رہے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب جانتے ہیں کس ارادے سے کیا چل رہا ہے۔ تو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی یہاں کھیتی کرو گے کاٹنے کا ٹائم۔ اتنے واضح الفاظ، اس سے زیادہ واضح الفاظ کیا ضرورت پڑے گی؟ یہ یہاں بونا ہے اور آخرت میں کاٹنا ہے۔ اور اتنا زیادہ یہ سسٹم سمجھا دیا ہے حضور نے، جو آدمی یہاں پریشان رہے گا اس کے لیے ضمانت ہے کہ وہ وہاں راحت میں رہے گا۔ مثال کے طور پر میں مضمون میں بہک نہ جاؤں لیکن پھر بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے اس کے باوجود ہم پریشان ہیں۔ آدمی تسبیحات پڑھتا ہے، کہتا میں اس کے باوجود پریشان ہوں۔ تو یہ تو سودے بازی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ عبادت کہاں ہے؟ یہ تو سودے بازی ہے، عبادت کہاں ہے؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں دین کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ 40 سال کی عمر تک حضور کی بلائیں لی جاتی تھی، صادق اور امین کہا جاتا تھا، کوئی برا نہیں کہہ سکتا تھا اس شخص کو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جدھر سے نکل جائیں گلیاں مہکتی تھیں، چلمن سے پردے اٹھا کے دیکھنے والے اور دیکھنے والیاں دیر تک دیکھا کرتی تھیں۔ لیکن جیسے ہی دین کی بات کی اور کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اللہ ایک ہے یہ مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، ترنت گالی شروع۔ سب سے پہلے چچئی نے کہا تباً لک یا محمد لہذا جمعتنا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو یہاں پریشان حال ہے یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ وہ وہاں راحت میں ہوگا۔ جو یہاں آسائش اور سکون میں ہے بہت بڑا سوالیہ نشان اس کی زندگی پر کہ یہ مشکل میں پھنسے گا۔ اور آپ کو یہ جملہ بہت اچھوتا لگ رہا ہوگا، بہت آڈ لگ رہا ہوگا، لیکن نہیں چل پائیں گے، اب ایک منٹ نہیں چل سکتے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مطلب یہ بالکل کھلا فیصلہ ہے۔
قید خانے میں آپ کو پائے کھانے کی اجازت مل گئی ہے، یہاں اے سی میں اور کولر میں آپ موجود ہیں، آپ کی مسجد میں اے سی اور کولر موجود ہے، قید خانے میں اتنی راحت ہے، یہ آپ کے ساتھ بہت بڑا انعام اور بہت بڑی چھوٹ ہے۔ یہیں سے ٹھہر کر کے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو لگتا ہوگا کہ پورے ریلوے روڈ کے اوپر جو پورا مارکیٹ ہے، اس میں سے 85% ان کا ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہوگا نا یہ عجیب سا، تو وہ اپنی جنت میں خالی دکانیں رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعلان کیا، قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، کہ تم اپنے کفر کی وجہ سے یہیں جو کچھ فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، تم آخر کار جہنم میں جاؤ گے، جہنم کا ایندھن۔ اصل میں یہ سوال ہے باقاعدہ کہ آپ کا جو پورا نہرو روڈ ہے، یہ پاش ایریا کہلاتا ہے، یہ مین مارکیٹ ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے 85% غیر مسلمین ہیں۔ اب اگر یہاں کی چیزوں سے آپ فیصلہ کرنے لگ جائیں گے کہ اس کا مطلب وہ برگزیدہ لوگ ہیں، یہ آپ کے ایمان کی بڑی کمزوری کہ آپ جانتے ہی نہیں نبی کی تعلیمات کو، نبی کی تعلیمات کو آپ جانتے ہی نہیں۔ فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں وہ پیاو لگاتے ہیں، یہاں وہ غریبوں کی شادی کراتے ہیں، یہاں وہ بھکاریوں کو بھیک دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ نیکیاں ہیں کہ نہیں؟ نیکیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان نیکیوں کا بدلہ کہاں ملے گا؟ وہاں تو ان کا کیس ایڈمٹ نہیں ہونا، بائی پاس سے جانا ہے، ان کو بائی پاس سے جانا ہے سیدھے۔ تو اب جو نیکیاں کی ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ وہ یہیں پیمنٹ ہوتا ہے ان کا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا حاصل ہے، میں اپنے پیٹ سے نہیں آپ کو مضمون سمجھا رہا ہوں۔ تو آپ کو اگر یہ چیزیں غلط فہمی پیدا کر رہی ہوں تو کلیئر کر لیں، اپنے کانسیپٹ کلیئر کر لیں۔ تو ہمیں تو آخرت کا انتظار کرنے کے لیے کہا گیا، اور اس سلسلے میں حضور کے جو الفاظ ہیں، حضور کی جو وضاحت ہے، یا حضور نے جو وعدے کیے ہیں، ان الفاظ کو آپ دیکھیے۔ اعددت لعبادی الصالحین، حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے، نیک بندے کون؟ وہ جو اے سی میں سو رہے ہیں، وہ جو رات بھر پنکھا جھل کر کے اور اپنے مچھر بھگاتے ہیں۔ مطلب یہ گارنٹی نہیں، یعنی جو لوگ یہاں مشقت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہیں، حرام کے راستوں پر نہیں جاتے، جو کچھ انہوں نے حلال طریقے سے عنایت کیا وہ میرا ہے، باقی مجھے نہیں چاہیے، جو اس طرح کی قسم پرسی کے عالم میں بھی جینے کو تیار ہیں، ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ میں نے اپنے ان بندوں کے لیے یہاں وہ سب کچھ تیار کر رکھا ہے جو ان کی آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، ان کے کانوں نے کبھی سنا نہیں ہوگا، ان کے دلوں پر کبھی ایک احساس گزرا نہیں ہوگا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثلا قرآن کریم نے کہا لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، کہ ہم وہ سارے سین کریٹ کر دیں گے جو تمہارا دل اور تمہاری آنکھیں چاہیں گی۔ تمہارے دل جس چیز کو چاہیں گے وہ چیز ہم حاضر کر دیں گے۔ تم کسی پھل کو چاہو گے تو قطوفها دانیہ، وہ خوشے جھک جائیں گے۔ تم چاہو گے کہ اڑتا ہوا کوئی پرندہ ہے کہ بہت نفیس اور لذیذ گوشت ہوگا اس کا، کاش یہ بھنا ہوا ہوتا ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم اس پرندے کا گوشت جسے تم چاہو گے پہنچا دیں گے۔ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، پورے گابھے کے گابھے ہم تمہارے پاس کیلے کے بھجوا دیں گے۔ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، بہتا ہوا چشموں کا پانی چاہتے ہو وہ پہنچا دیں گے۔ جس طرح تم حیادار لڑکیاں چاہتے ہو جنہیں کسی نے دیکھا اور چھوا نہ ہو، اتنی ورجن ہو، تو پھر سنو وَحُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا۔ ترجمہ ہر مجلس میں کرنا ممکن نہیں ہوتا آیات کا، تو ورجنٹی کا تذکرہ، ان کی بکارت کا تذکرہ، تو جو چیز تم چاہو گے وہ ہم نے یہاں تیار کر رکھی ہے، صرف زندگی ہمارے کہنے کے مطابق گزارنا۔ وہیں آگے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا واضح کر دیا، میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو، میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ہر شخص دعویٰ کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی طرف مصیبتیں اس طرح سے آتی ہیں جس طرح ڈھال کی طرف سیلاب کا پانی آتا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟
یعنی اگر آپ دین کی طرف بڑھ رہے ہیں تو مصائب کے لیے اپنے سینے کو تیار رکھیے، اور پھر یہ بات کہنا کہ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی دقت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی رانگ سائڈ جا رہے ہیں، آؤٹ آف ٹریک ہیں، آپ مسکنسیپشن میں مبتلا ہیں، غلط فہمی ہو رہی ہے آپ کو۔ تو یہ میں بات عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اصل میں مرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو یہاں جیسی گزر جائے ویسی بہتر ہے۔ اب ایک دو باتیں اور ذہن میں آ رہی ہیں وہ بھی کہہ دیں۔ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اشبعکم فی الدنیا اجوعکم فی الآخرہ، جو یہاں پیٹ بھر بھر کے کھانا کھا رہے ہیں یہ میدان محشر میں بھوک کا شکار ہوں گے، اور جن پر یہاں فاقے گزرتے ہیں اشبعکم فی الآخرہ، وہ آخرت میں پیٹ بھرے ہوں گے، انہیں بھوک نہیں لگے گی۔ اتنا فرق ہے۔ جو لوگ یہاں پر، حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت کو جھانک کر کے دیکھا، جنت کو جھانک کر کے دیکھا، اس میں فقیروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جن کے پاس ملکیت نصاب کے لیے رقم موجود نہیں، وہ جنت میں زیادہ تعداد۔ اور ٹائمنگ کے اعتبار سے حضور نے فرمایا کہ میری امت کے فقراء مالداروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ آپ فقر سے، تنگ دستی سے، افلاس سے، تنگی سے ڈرتے ہیں، اس کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ حضور نے دعا کر دی، یہ ابھیان چلا وہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا ہم تم کو اس کائنات کی رینکنگ میں نمبر 1 رکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس پورے مکے کی تمام وادیوں کو ہم سونے کا بنائے دے رہے ہیں اور اس کا آپ کو مالک بنائے دیتے ہیں۔ حضور نے اس کو جب صحابہ کے سامنے بیان کیا تو بتلایا، فرمایا عرض علی ربی ان یجعل لی بطحاء مکہ ذہبا، کہ اللہ نے میرے سامنے یہ آفر کی ہے کہ میں تمہارے لیے پورے مکے کی وادی کو سونے کا بنائے دے رہا ہوں۔ تو حضور نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ لا یا رب، اے اللہ نہیں، ولیکن اشبع یوما واجوع یوما، اے اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دن پیٹ بھروں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ آگے کیا کہا؟ تاکہ جس دن پیٹ بھرا ہو اس دن تیرا شکر کروں، اور جس دن بھوکا ہوں اس دن تیرے سامنے روؤں اور گڑگڑاؤں۔ شکر اور بندگی، شکر اور صبر، یہ عبدیت کے سکے کے دو پہلو ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں پھر کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پورا نصاب حضور نے حاصل کر لیا۔ تو اس کا سیدھا حاصل کیا ہے؟ اس کا سیدھا حاصل یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری پر فوکس کرنا چاہیے، اس کو درست رکھنا ہے۔ اس لیے کہ یہ 60 سال کی ہے۔ 60 سال کی کا مطلب وہاں کے ایک دن کے 10ویں حصے کے برابر بھی نہیں، اس لیے کہ آخرت کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر۔ کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، پارہ نمبر 21 سورہ الف لام میم سجدہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ 1000 دن کے برابر، یہاں کے 1000 دن کے برابر، 1000 سال کے برابر وہاں کا ایک دن۔ تو اب دیکھ لیجیے 60 سال کتنا % بیٹھتا ہے، ایک جھٹکا ہے خالی۔ اور یہ آپ کہیں گے، اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنے سال رک کر کے آئے ہو دنیا میں، تو ہمارا جواب معلوم ہے کیا ہوگا؟ پارہ نمبر 28 سورہ مومنون نے نقل کیا ہے، پارہ نمبر 18۔ تو ہم خود جواب دیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، اللہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ گزار کے آئے۔ آپ سمجھ رہے؟ یہ ہمارا جواب ہوگا، اللہ تعالیٰ نے نقل کیا سوال و جواب۔ تو اس چھوٹی سی زندگی کے لیے اس طرح کی صورتحال۔ اب آپ بتلائیے کہ جب آخرت آپ کا مقصود ہے، آخرت آپ کا ٹارگیٹ ہے، تو آخرت نام کس چیز کا ہے؟ موت کا نام ہی تو آخرت ہے نا۔ موت کے فوراً بعد آخرت۔ اور جس شخص نے آخرت کو ٹارگیٹ کیا ہو، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستگی اور محبت اتنی ہو گئی ہوگی کہ وہ بہت بے چین ہوگا ملنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا راستہ کیا ہے؟ موت ہی تو ہے نا۔ زندگی حائل ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات میں، تو اس زندگی سے بے چینی ہوتی ہے مومن کو۔ سچائی ہے، ہماری زندگی کی سچائی ہے۔ اسی لیے حضور نے کیا فرمایا؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت تو ایک پل ہے جو اس تڑپتے ہوئے دیوانے کو اپنے محبوب سے ملا دیتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ فلسفہ زندگی کا۔ شاید آج بہت دنوں کے بعد اس طرح کے جملے سامنے آ رہے ہوں گے، یا یہ بچے ہیں نا تو نیا نیا سننے کو پڑ رہا ہوگا،
لیکن زندگی کا اصول یہ ہے، ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی زندگی جینا چاہتے ہیں. اس کی دکان چل رہی تو ہماری بھی چلے. بھیا اس کی دکان آخرت میں تو آگ میں چلے گی، تمہارا وہاں بھی تو حصہ ہے، ہر جگہ برابری تھوڑی ہوگی. تو کہنے کا حاصل یہ ہے، حضور نے فرمایا الموت تحفۃ للمؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. اسی لیے جب آخرت ہمارا ٹارگیٹ ہے، موت کو سینے سے لگانے کے لیے ہم وقت تیار ہیں، تو پھر ہم یہ ورژن تلاش کرتے ہیں کہ موت کا سب سے اعلیٰ ورژن کون سا ہے، ہائی پروفائل ورژن کون سا ہے. بھائی مرنے کے تو مختلف طریقے ہیں، چارپائی کے نیچے بھی مر سکتا ہے. یہ عنوان پہ آ گئے ہم. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب موت ٹارگیٹڈ ہے، موت ہمارا ایم ہے، تو پھر ہم تلاش کریں گے سب سے اچھا ورژن کون سا ہے. اور اس کا سب سے اچھا ورژن کیا ہے؟ شہادت. یعنی ہماری منزل تک پہنچنے کا جو سب سے خوبصورت راستہ اور سب سے اعزاز والا راستہ ہے، جس پر ہم پراؤڈلی جا سکتے ہیں، وہ شہادت. آپ نے سمجھا اس پوری صورتحال کو؟ اس پوری صورتحال کو سمجھا؟ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اس سلسلے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ یہ ہے تو موت، ہے تو موت. موت اس معنی کر ہے کہ ہمارا جہان بدلتا ہے. ہم اس وقت عالم دنیا میں ہیں، وہ عالم آخرت ہے، یا وہ عالم برزخ ہے. وہ عالم برزخ ہے، اس لیے انتقال کے اعتبار سے تو یہ موت ہے. لیکن جو شخص اس راستے سے مرا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندہ کہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ موت، جو شخص مر گیا اس پر کوئی سینسرشپ نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھیے گا، شہید کی موت پر اللہ تعالیٰ نے سینسر، کاشن سب لگائے. جیسے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راہ میں شہید ہوتا ہے. اب شہادت کی تفصیل ایک تو یہ ہے کہ معرکہ کارزار میں آن اسپاٹ فنش ہو جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آن اسپاٹ ڈائی، کہ جگہ پہ ہی مر گیا. نمبر 1 کا شہید ہے وہ، ٹھیک ہے. یا جنگ کا میدان نہیں ہے، یہ موب لنچنگ کا جو سسٹم ہے، بدتمیزی جو ہوئی ہے، اس میں بھی اگر گھیر کر کے کسی ایمان والے کو مارا جاتا اور وہ وہیں مر جاتا، وہ بھی شہید ہے. وہ بھی 1 نمبر کا، وہ بھی 1 نمبر کا شہید. 1 نمبر کے شہید کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندہ فرماتے ہیں، کہ اس کا حوصلہ یہ ہے کہ اس نے زندگی میرے لیے، خالص میرے لیے قربان کی، پیچھے مڑ کے دیکھے بغیر اس نے میرے لیے زندگی اپنی قربان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ، یا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار جو میرے راستے میں مارے گئے لوگ ہیں، میرے راستے میں قتل کیے گئے، ذبح کیے گئے، مسلح کیے گئے، انہیں مردہ مت کہنا. بڑا نوٹ کیجئے گا، وَلَا تَقُولُوا، کہنا مت. یعنی کبھی تذکرہ آئے تو انہیں مردہ مت کہنا. تمہارا ایٹیٹیوڈ، تمہارے الفاظ انہیں مردہ باور نہ کرائے. نوٹ کر لیجئے گا تھوڑا سا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں. يُرْزَقُونَ، تمہیں لگتا ہو کوئی الگ طریقے کی زندگی ہے تو سنو، ہم انہیں کھانا پینا بھی دیتے ہیں. آپ بتائیے یہ وضاحت پہ وضاحت ہے کہ نہیں؟ یہ ایکسپلیمیشن ہے. نمبر 1. اب یہاں پہ ایک سینسرشپ ہے کہ آپ کہہ نہیں سکتے، آپ کے الفاظ پر پابندی ہے، آپ کی زبانوں پر پہرا. اگلی آیت اس کا شان نزول بعد میں عرض کروں گا. اگلی آیت پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ تم ان لوگوں کو مردہ خیال مت کرنا. امیجیشن پہ پابندی، خیال پر پابندی. پہلے کس پہ پابندی تھی؟ زبان پہ پابندی. اب شہیدوں کو مردہ تصور کرنے پر پابندی. یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. پھر ریپیٹ کیا، بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور بہت خوش و خرم ہیں وہ اس عطیے پر، اس فضل پر جو اللہ نے ان کے ساتھ کیا ہے.
یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشخبری دینے والے ہیں، خوشخبری قبول کرنے والے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل سے۔ اب اس آیت کا شان نزول آپ کی خدمت میں عرض کروں تو مزہ آ جائے گا۔ یہ میسج ہے، یہ والی آیت جو بعد والی میں نے تلاوت کی ہے، یہ میسج ہے۔ بھیجا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف فارورڈ کیا ہے۔ میں موبائل کی بھاشا بول رہا ہوں، سمجھ بھی جلدی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فارورڈ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا میسج نہیں ہے، یہ میسج کسی اور کا ہے۔ کس کا ہے وہ نوٹ کیجئے۔ یہ شہادت کا جو ورژن آپ تلاش کر رہے ہیں، یہ جس کی میں وضاحت کر رہا ہوں اسے سمجھیے۔ غزوہ بدر پیش آیا، پہلی جنگ، یوم الفرقان کہلاتا، اب بڑی ہسٹری ہے۔ اس میں صرف 14 لوگ شہید ہوئے، بہت چرچا نہیں ہوا، شہادت پہ بہت زیادہ وضاحت اور چرچا نہیں ہوا حضور کی طرف سے۔ لیکن غزوہ احد جب پیش آیا ہے، اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اب یہ مستقل ایک مضمون ہے اسی سے جڑا ہوا، لیکن میں ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، تو اب چاروں طرف بہت تذکرے، چرچے، پریشانی۔ حضور کے غصے کا عالم یہ ہے کہ حضور کو غصہ نہیں آتا، وہ رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین۔ لیکن اپنے چچا کی ناش دے کی حضور نے تو ایک بات کہہ دی اور بہت پیش حضور کو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو سادھنا پڑا۔ حضور نے کہا کہ جب تک 70 کے بدلے میں 70 سر نہیں اتار لیتا، قتل نہیں کر دیتا، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو سادھا ہے۔ یہ پارہ نمبر 14 کی آخر کی 2 آیات سورہ نحل کی کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ آپ اتنا ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر آپ کے اوپر یہ افتاد آئی ہے، آپ کے سامنے یہ آزمائش آ گئی ہے، تو ابھی 1 سال پہلے بدر میں ان کے بھی 70 مار کے 70 قید کر کے آپ لے جا چکے ہو۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تھوڑا صبر کرو، نتیجہ بہتر آئے گا۔ یعنی حضور کو سادھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ 70 شہداء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ حضور نے اتنا کہہ دیا کہ جنت، بس اتنا کافی، صحابہ کے لیے اتنی گارنٹی اور ضمانت کافی، کنڈیشنز انہیں معلوم ہو اس کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہوا یہ، شہداء کے سلسلے میں یہی ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے بڑی بڑی قندیلیں ہیں۔ قندیل پرانے زمانے میں جس میں روشنی کر کے اور لٹکا دی جاتی تھی، بہت پرانی حویلیوں میں، اسے قندیل کہتے ہیں۔ قنادیل معلقہ تحت العرش، کہ وہ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں۔ آپ انہیں پنجرے کا لفظ جو ہے یہ تھوڑا خراب لگتا ہے، اس لیے میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ پنجرے ٹائپ کا ہے، سونے کا، یاقوت زبرجد اس میں لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے۔ اللہ تعالیٰ نے شہداء کی روحوں کو ہرے پرندوں میں ڈال دیا ہے، اور ان کو چھوٹ دے دی ہے کہ وہ جنت میں جس درخت پر، جس میوے کے باغ میں جہاں چاہیں گھومے پھریں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پوری جنت میں جہاں چاہیں ٹہلیں، اور پھر آ کر کے اپنے آرام کے لیے عرش کے نیچے لٹکے ہوئے ان اپنی پناہ گاہوں اور رہائش گاہوں میں آ جائیں۔ تو یہاں 2 چیزیں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کچھ اور چاہیے؟ کہنے لگے کہ اللہ کچھ بچا ہی کہاں ہے، سب کچھ تو حاصل ہے۔ ایک بار سوال کیا، دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے، تو پھر وہی جواب۔ تیسری بار جب سوال ہوا تو پھر بات آتم منتھن پر آ گئی، سوچنے لگے کچھ ہے ضرور جس کی وجہ سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو جواب کیا آیا معلوم ہے؟ کہ اللہ خواہش صرف اتنی ہے کہ دوبارہ سے ہماری یہ روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا دیجئے، اور پھر ایک بار میدان کارزار میں جا کر کے اپنے جسموں کے ٹکڑے کروائیں، اور پھر سے وہ اعزاز حاصل کریں آپ کی بارگاہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا اتنا بڑا اعزاز، کوئی جنت میں جانے کے بعد واپسی کا ارادہ اور واپسی کی خواہش نہیں کرے گا۔ جہنمی تو کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ اللہ ہمیں آپ واپس بھیج دیجئے، ہم اب اچھے اعمال کر کے آئیں گے۔ لیکن جنت میں جانے والا کوئی واپسی کی توقع نہیں کرے گا شہید کے سوا، وہ واپسی چاہے گا۔ اس لیے کہ اتنا اعزاز، اتنا ہائی پروفائل پروٹوکول اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ سمجھیں گے دوبارہ ہو۔ اب یہ شان نزول نہیں، شان نزول اس آیت کا میسج، جس میسج کی بات کی کہ میسج کس کا ہے؟ فرحین بما آتاہم اللہ، یہ کسی اور کا میسج ہے۔
ان شہدائے بدر نے وہیں سے چلانا شروع کیا عرش کے نیچے سے کہ من یبلغ عنا اخواننا اننا احیاء فی الجنہ، کہ ہے کوئی جو ہماری یہ خبر ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم یہاں زندہ ہیں. یہ میسج ہے ان کا. ہمارا کوئی میسج پہنچانے والا، ہمارا کوئی میسج پہنچانا والا ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم یہاں زندہ ہیں، خوش و خرم ہیں. وہاں کون بولے گا؟ جواب کون دے گا؟ عرش کے نیچے ہو، عرش اور کرسی کے اوپر کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ابلغ عنکم اخوانکم، کہ میں تمہاری خبر پہنچائے دیتا ہوں، میں تمہاری خبر پہنچائے دیتا ہوں. تب یہ آیات اتاری ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہ میسج ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف فارورڈ کیا ہے. قرآن کریم کی ساری آیات اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، لیکن یہ وہ میسج ہے جو بدر کے شہداء نے بھیجا ہے یہاں. اور آگے کہا کیا ہے؟ ٹیک کیا ہے اس کے اوپر؟ مضمون کیا ہے؟ کہ یہ خبر ہم اس لیے بھجوا رہے ہیں تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کسی طرح کا سنکوچ نہ کرے. ینکلو کا ترجمہ میں اس وقت کر رہا ہوں، سنکوچ نہ کرے. یعنی ابھی جو بیوی بچے اور یہ اور وہ سب دکھتا ہے، یہ جب انہیں یہ اعزاز پتہ چلے گا تو وہ ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے. من یبلغ عننا اخواننا اننا احیاء فی الجنہ، یہ وہ میسج ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں فارورڈ کیا. اب آپ بتلائیے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ آپ کسی شہید کو مردہ مت کہیے. آگے بڑھ کر کے کہا کسی شہید کو، زبان سے جب کہو گے تو دوسرے سنیں گے، لیکن یہاں صرف ذہن میں یہ لانا پابندی، یہ پابندی اسی طرح کی بدتمیزیوں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کے سنگیان میں کوئی چیز پاسٹ پرزینٹ فیوچر نہیں ہوتی. یعنی کوئی چیز ماضی مستقبل حال نہیں ہوتی، وہاں ہر چیز پرزینٹ ہے مانیٹر پہ. اس لیے کہ وہاں لوح محفوظ ہے، آگے کیا ہونا ہے، سن 60 میں کیا ہوگا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم ہے. انہیں معلوم تھا کہ شہداء کی موت کو تماشا بنایا جائے گا. ورنہ ان آیتوں کا کیا مطلب ہے؟ مجھے بتا دیجیے. ان آیات کا مفہوم اس طرح کی بدتمیزیوں اور گندگیوں کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 سال پہلے کر دیا. اس حادثے سے 50-51 سال پہلے کر دیا. حضور کی وفات کے 51 سال کے بعد یہ انسیڈنس ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ شہداء کو کیا نہ کہیں، مردہ نہ کہیں، شہداء کو مردہ خیال نہ کریں. اب آپ بتلا دیجئے دو میں سے ایک چیز. یا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان 72 افراد کو شہید مت کہیے، شہید مت کہیے. زبان تب بھی کاٹ لی جائے گی، آپ کو شہید کیسے نہیں کہیں گے؟ شہید کی جو پریبھاشا ہے وہ ساری کی ساری یہاں، جسے اعلائے کلمت اللہ کے لیے، اعلائے کلمت اللہ کی پاداش میں جس کی گردن اتاری گئی ہو، جس کے جسد کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روندا گیا ہو، اور جسے کوفہ سے لے کر کے اور شام لے جایا گیا ہو، جس کے سر کو، اگر وہ شہید نہیں تو اس دھرتی پہ شہید کون ہے؟ تو یہ پابندی ہے آپ کے اوپر، یہ پابندی ہے کہ آپ کو شہید کہنا پڑے گا. اور اگر آپ شہید مانتے ہیں تو قرآن کریم نے بیڑیاں ڈال دی ہیں، قرآن کریم نے پہرا بٹھایا ہے آپ کے ذہنوں پر بھی، آپ کی زبانوں پر بھی، کہ آپ انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے. جب آپ انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے اور میسج یہ ہے کہ انہوں نے بھیج دیا وہاں سے کہ ہم یہاں بہت خوش و خرم ہیں، تو آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ ماتم کریں گے؟ وہ تصور دیجئے مجھے، آپ وہ بتلائیے وہ راستہ کہ جس راستے سے آپ کے لیے ماتم کرنا، سینہ پیٹنا جائز ثابت ہوتا ہو. ظاہر ہے کہ نہیں اور ہرگز نہیں. شہادت اس کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہے، اور اس وقت یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. اب تھوڑی سی بات میں کہہ دوں، دو آپ کی تہذیب اور ثقافت کے دو لفظ پوری دنیا کے ٹارگٹ پر، دنیا کی تمام قوموں کے ٹارگٹ پر آپ کے دو لفظ، ایک جہاد، ایک شہادت. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جہاد تو اتنا بین کیا ہوا لفظ ہے کہ آپ باہر بول نہیں سکتے، جبکہ اس کے معنی اسٹرگل کرنے کے اور سنگھرش کرنے کے عربی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرنے میں جو رکاوٹ ہو، اس رکاوٹ کو دور کرنے کا نام جہاد ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو. یہ پریبھاشا ہے جہاد کی، یہ ڈیفینیشن ہے. تو شہادت
شہادت کیا پیدا کرتی ہے؟ شہادت کیا چیز پیدا کرتی ہے اور کس چیز کو ختم کرتی ہے؟ مجھے بتا دیجیے. بہت آسان ہے اس کو بتانا. شہادت موت کا خوف ختم کرتی ہے اور موت کی طرف بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے. یہی تو ہے نا. اور جو شخص، اگلی تھیوری سمجھیے، جو شخص موت سے نہ ڈرتا ہو، موت کو گلے لگانے کو تیار ہو، موت کو اعزاز سمجھتا ہو، اس دھرتی پر وہ کون سا ہتھیار ہے جس سے اسے ڈرایا جا سکتا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور جو قوم ایسی ہو جسے ڈرانے کا کوئی راستہ نہ بچا ہو، ظاہر سی بات ہے سرمور رہے گی، وہ سب پر سربلند اور غالب رہے گی. آپ مجھے بتلائیے ایسا ہے کہ نہیں؟ غالب رہے گی. تو اس غلبے کو ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر شب خون مارا گیا. اور اگر آپ بتائیے شہادت پر ماتم ہے، شہادت پر تو افسوس کر رہے ہیں آپ، اور افسوس اس چیز پہ کیا جاتا ہے جو انسیڈنٹلی آپ کی زندگی میں آ گئی ہو، جسے آپ چاہتے نہ ہو. مجھے بتائیے ماتم اور افسوس کس چیز پہ؟ سوگ کاہے پہ؟ جو غلطی ہو گئی اسی پہ تو افسوس ہوتا ہے نا. شہادت غلطی ہے، یہ باور کرا دیا گیا آپ کو، یہ باور کرا دیا گیا. اب تھوڑا سا پیچھے جا کر کے بعد سرسری طور پہ، پابندی تو نہیں، ٹائم ہو رہا ہے میرا خیال ہے، ذرا سی بات. یہ جنہیں ہم شیعہ کہتے ہیں، ان کا جو جنک ہے، جو پرتھم ویکتی ہے جس نے یہ تصور پیدا کیا، وہ عبداللہ ابن سبا. یہ انہی کی روحانی اولاد ہے، یہ انہی کے نظریات ہیں. عبداللہ ابن سبا یمن کا رہنے والا آدمی تھا، یہودی خاندان سے ہے. اسلام کے بڑھتے ہوئے ورچسپ سے اس کے پیٹ میں درد ہوا. اس نے آ کر کے اندر خلفشار پھیلانے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب ہو گیا. پہلے حضرت علی رضی اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا. پھر وہی تلواریں لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے کہ بیعت کیجئے ورنہ آپ کا حشر بھی وہی کریں گے جو عثمان کا کر کے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحتاً بیعت کر لی اور پھر اس کے بعد وہ کیبنٹ کا حصہ بن گئے. تو اس کے بعد انہوں نے نعرہ دیا کہ آپ سب سے پہلے خلافت کے لائق تھے، آپ کو سب سے پیچھے کر دیا گیا. تو وہ اس چکر میں آل بیت کے موافق مساعد یا شیعان علی کہلانے لگے. ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل بھی انہی کے ہاتھوں، حضرت حسن کا بھی قتل انہی کے ہاتھوں، حضرت حسین کا بھی قتل انہی کے ہاتھوں. 72 ان تمام لوگوں، یہ 40 جو لوگ شہید ہوئے ہیں خانواد نبوت کے، وہ سب انہی کے ہاتھوں. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آج آپ دیکھ لیجئے وہیں پہ ہیں آپ کھڑے کہ شہادت سے نفرت پیدا کرنے کے لیے اس پہ ماتم اور افسوس ہے. ورنہ آپ بتائیے، ذرا سی عقل لگا کر کے دیکھیے، کوئی ایسی میت ہے کہ جس میں عورتیں میک اپ کر کے جاتی ہوں؟ مجھے بتائیے. تو تعزیے کے بارے میں تصور اور کانسیپٹ تو یہی ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی شبیہ اس میں بنائی گئی ہے اور پیچھے یہ جنازہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جس گھر میں میت ہوتی ہے وہاں 3 دن کھانا نہیں پکتا ہے. یہ کیسی میت ہے جس کے ساتھ میں بریانی اور کھچڑا اور شیرمال اور مٹری چلتی ہے؟ آپ ذرا اپنی بستی اور اپنے محلے کی کسی میت میں یہ حرکت کر کے دیکھیے، پھر زندہ بچ کے دکھائیے. اور آپ اپنے پورے شہر کا کوئی بدماش، کوئی اسلام مسلم دشمن شخص فوت ہو جائے، اس کی میت پہ اپنے گھر کے دروازے پہ باجا بجا کے دکھائیے، بچ پائے گا؟ آپ بتائیے. چولہا نہیں جلے گا، یہ تھیوری. چولہا اس لیے وہ توا نہیں چڑھے گا. توا کون چڑھاتا ہے؟ 99% عورتیں چڑھاتی ہیں. تو توے کو منع کیا ہے تاکہ عورتیں اس مجمع کا حصہ بنیں. عورتیں جس مجمع کا حصہ ہوتی ہیں اس مجمع میں ہر عمر کا آدمی بغیر بلائے کھنچتا چلا آئے گا. یہ سسٹم ہے، ایک فارمولہ ہے بدتمیزی کا. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو کام آپ معمولی سے معمولی آدمی کے جنازے پر نہیں کر سکتے، وہ خانواد نبوت کے جنازے اور اس شہزادے کے لیے آپ کر رہے ہیں. وہ بدتمیزی وہاں ٹرائل کی جا رہی ہے، باجا بج رہا ہے، کھانا بٹ رہا ہے. یہ تو وفات کی خوشی ہے، وفات کا مذاق ہے. اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ شہادت کا مذاق اڑایا گیا ہے، یا شہادت کو قابل نفرت قرار دیا گیا ہے. یہودیت کی تھیوری ہے، دشمنوں کی تھیوری ہے. یہی ہم کہنا چاہتے ہیں. شہادت سب سے بڑا اعزاز تھا اس کائنات کا، جسے اچیو کرنا ہر شخص چاہتا تھا. تو تھیوریکلی یہ غلط ہے، ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. اور ہماری عورتیں اس کا حصہ بنتی ہیں. کتنی غلط بات ہے. 1 منٹ آپ دے دیں، میں آخری بات کہہ دوں. یہ عورتوں کے وہاں جانے کی بات ہے. میں آپ کو بتلا دوں کہ میدان کربلا جہاں پر جنگ ہوئی، بالکل قریب میں خیمے لگے جس میں عورتیں اور کئی عورتیں.
بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اتنے قریب ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں اور گھمسان کا رن ہے، بچے، نوجوان بچے قتل ہو کر کے گر رہے ہیں، مائیں خیمے سے دیکھ رہی ہیں۔ آج کی کوئی ماں ہے ایسی جو اپنے آپ کو روک لے؟ لیکن انہیں معلوم ہے محمد الرسول اللہ نے حیا، حجاب، عفت، پاک دامنی اور پردے کا حکم دیا۔ بیٹا قتل ہوا ہے تو کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حدود کو لانگ جاؤ، کیسے ممکن؟ تو اندر سے انہوں نے رونا شروع کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لمحے کی مہلت لے کر کے جنگ کو روک کر کے اندر گئے ہیں منع کرنے کے لیے، اور باہر یہ کہتے ہوئے نکلے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ ان عورتوں کو تو کم از کم چھوڑ جائیے، یہ کم ہمتی کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ خیمہ اتنا قریب ہے کہ آوازیں سنائی پڑ رہی ہیں رونے کی، ان کے لال قتل ہو کر کے ٹکڑے ہو کے گر رہے ہیں۔ آپ داستان پڑھیے تو پتہ چلے گا، قتل ہو کر کے گر رہے ہیں، لیکن کوئی مائی کا لال اور کوئی بہت بڑا تاریخ داں یہ مجھے بتلا دے کسی ٹوٹے پھوٹے حوالے سے بھی کہ ان میں سے کسی ایک خاتون کا قدم خیمے سے باہر نکلا ہو۔ بچوں کے قتل پر ان کی ناش پر ماتم کرنے کے لیے کوئی باہر نہیں نکلتا ہے۔ ہماری عورتیں، ہماری نوجوان بیٹیاں ویل مینٹین، ویل ڈریسڈ ہو کر کے نوجوانوں کے جتھے میں گھستی ہیں۔ یہ دین ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے خانوادے سے محبت ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہاں پہنچا دیا؟ دین کو کس شکل میں لا کے کھڑا کیا؟ اس مجلس کا یہی پیغام، مجلس چھوٹی ہے، پیغام بڑا ہے۔ سمجھیے اس کو، سمجھیے اس کو، یہ اسلام کا فلسفہ ہے۔ اسلام خواہشات پر قابو رکھنے کا نام ہے۔ اسلام نام ہے اپنی طبیعتوں کو اسلام کے مطابق، تعلیمات کے مطابق کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دشمنوں کے پھیلائے ہوئے اس مکر اور دجل سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان سے واقفیت نصیب فرمائے، دین کی روح اور دین کے اصل اصول کو سمجھنے کی توفیق مرامت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔